جامع الترمذی کے اندر ایک حسن درجے کی روایت ہے کہ تاجدار کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا فعلت امتی 15 خصلة، فرمایا جب میری امت کے اندر 15 قسم کی برائیاں 15 خصلتیں آ جائیں گی تو پھر معاشرے کے اندر بگاڑ بھی آئے گا. فرمایا زلزلے آنا عام ہو جائیں گے، زمین میں دنسنا بھی عام ہو جائے گا، صورت کا بگڑنا عام ہو جائے گا، اور آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہوگی. فرمایا پھر صورت آندھیوں کا انتظار کرنا کہ جب تک یہ 15 خصلتیں میری امت میں آ جائیں گی سارا معاشرہ تباہ ہو کے رہ جائے گا. وہ 15 خصلتیں کون سی ہیں؟ فرمایا جب حاکم ملک کا سربراہ ملک کی دولت اپنا پیسہ روپیہ سمجھ کے کھانا شروع ہو جائے، جب لوگ امانتوں کو حلال جان کر امانتوں کی پاسداری کیے بغیر امانت میں خیانت کرنے لگ جائیں. تیسری خصلت فرمایا زکات انسان دے گا تو اس کو تاوان ٹیکس سمجھ کے ادا کرے گا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں دے گا. فرمایا علم اگر حاصل کیا جائے گا تو دنیا کی شہرت پانے کے لیے جب شوہر اپنی بیوی کی بے جا اطاعت کرنے لگ جائے، اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرے گی، فرمایا باپ کو دور کر کے انسان اپنے دوست کو اپنا زیادہ قریبی سمجھے گا اور اس کو زیادہ اہمیت دے گا، مساجد میں شور و غل عام ہو جائے گا، پارٹی بازی منافقت عام ہوگی، اور فرمایا شر کی وجہ سے انسان دوسرے کی عزت کریں گے اس سے شر کے بچنے کے لیے. فرمایا قوم کے لیڈر لالچی اور گندے اخلاق والے ہوں گے، گانا بجانا عام ہو جائے گا. فرمایا شراب خانے معبد خانے اور شراب کثرت سے پی جائے گی، پچھلے لوگوں کو پہلی امتوں کو پہلے لوگوں کو برا بھلا کہا جائے گا اور اگلے آنے والے لوگوں پہ لان تان کی جائے گی. 15ویں بات فرمایا جب ریشمی لباس جو کہ مرد پہ حرام ہے جب یہ بھی عام ہو جائے گا یہ 15 خصلتوں کی وجہ سے پورے معاشرے میں تباہ و بربادی واجب ہو جائے گی. آپ دیکھ لیجیے یہ 15 چیزیں عام ہو گئی، والدین کی نافرمانی، دوست کو عزت، والد کی تصدیق، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے آج معاشرہ آپ کے سامنے ہے. آئے روز کوئی بچی 5 سال کی 4 سال کی 6 سال کی یا 7 سال کی ہو وہ انسانی ہوس کا شکار بن رہی ہے، یا وہ مسلمان ہماری بہن شادی شدہ ہو بڑی عمر کی ہو وہ بھی اس ریپ کا اس انسانی ہوس کا شکار بن رہی ہے. سچ فرمایا تھا آپ کے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں آپ کے سامنے اس جمعے کے اندر یہ جرائم معاشرے کی خرابی کے اسباب اور ان کا حل کس طرح ممکن ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ دعا کیجیے اللہ رب العزت وہ بات زبان سے نکلوائے جو اللہ رب العزت کو پسند ہو اور پھر اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات جرائم پھیلنے کی معاشرہ خراب ہونے کی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور اس سے دوری کی وجہ سے ہے.
پہلا سبب، بھلا جس معاشرے کے اندر اللہ کی عزت نہ ہو، ما لکم لا ترجون للہ وقارا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ کہتا ہے انسان تجھے کیا ہو گیا، تو نے اللہ کی عزت، شان، اس کی تعظیم و تکریم نہیں پہچان سکا؟ کس چیز نے تجھے اللہ کے بارے میں دھوکے میں رکھا؟ جس معاشرے کے اندر اللہ کی عزت نہ ہو، آپ سروے کریں ہر 2 یا 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ 3 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے بعد آپ کو دربار اس پاکستان میں ملے گا۔ جس معاشرے کے اندر 80 سے 90 ہزار دربار پاکستان میں ہوں، جہاں اللہ کی عزت سب سے بڑی بات یہ عقیدہ توحید ہے، فرمایا جس نے اس عقیدے پہ پابند نہ رہا، عقیدے پہ نہ رہا بلکہ شرک کیا، اس نے اللہ کی عزت کو نہیں پہچانا۔ بھلا ہماری عزت بڑی ہے یا اللہ رب العالمین کی عزت؟ جس معاشرے میں اللہ کی عزت نہ ہو، بھلا ہماری عزت ہو سکتی ہے؟ آگے دیکھیے، نبی پاک کی طرف آئیے۔ جس معاشرے کے اندر نبوت کو عام سمجھا جائے، نبی پاک کی عزت جس طرح کرنے کا حق ہے نہ کی جائے، بھلا اس معاشرے کے اندر ہماری عزت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آپ دیکھیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اب اخباریں اٹھائیں، نیٹ یوز کریں، آئے دن آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے، جو عیسیٰ بن مریم ہونے کا دعویٰ کریں گے، جو نبوت کے دعوے دار ہوں گے، آپ کو آئے روز ملیں گے۔ اور پھر ہماری یہ ریاست مدینہ کا نام اس پہ بننے والی، اس کے اندر ان کو کوئی پٹا ڈالنے والا، ان کو سزا دینے والا نہ ہو، نبی پاک کی عزت کا خیال دفاع نہ کیا جائے، بھلا اس معاشرے کے اندر آپ کی اور میری عزت ہو، یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ آگے بڑھیے، نبی پاک کے بعد سب سے زیادہ مقام انبیاء کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا ہے۔ وہ صحابہ، اب اللہ کی قسم تاریخ پڑھیے، احادیث پڑھیے، صحابہ اکرام وہ ہستیاں ہیں کہ آسمان سے ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے فرشتے آتے تھے، اور 1 2 3 4 100 کی تعداد میں فرشتہ آتے ہیں۔ حدیث اٹھائیے، مسند احمد کے اندر، دیگر کتب کے اندر ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، نبی پاک کے صحابی ہیں، جلیل القدر ہیں۔ وہ ساتھ میں نے ان کے بارے صحیح البخاری کے اندر پڑھا ہے، غزوہ احد ہے، نبی پاک کے دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں، آپ کا چہرہ زخمی ہے، خون کے اندر لت پت ہیں آپ، اور آپ نے فرمایا کون ہے جو میرا دفاع کرے گا؟ سعد بن معاذ آگے آئے، نبی پاک کے سامنے ڈال کا کام کیا، کردار ادا کیا۔ آپ نے فرمایا انی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد تیر چلاتا جا، ساری دنیا مجھے کہتی ہے ہمارے ماں باپ نبی پاک پہ قربان ہیں، اور وہ محبوب کہتا ہے ساتھ تیر چلاتا جا، محبوب محمد کے ماں باپ ساتھ تجھ پہ قربان ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ساتھ فوت ہوئے، جنازہ پڑھنے کے لیے نبی پاک جا رہے ہیں، تو آپ نے اس طرح ایڑیاں اٹھا کے اپنی پاؤں کی انگلیوں پہ چلنا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام صاحب چند دنوں کے بعد منافقین نے بات کی کہ سعد بن معاذ جو تھے ان کا تو وزن ہی نہیں تھا، میت کو کندھا دیا، وزن محسوس نہیں تھا ہو رہا، مطلب ہو گیا نیکیاں نہیں ہیں، نیکیاں بڑی کام تھی۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے کہا لوگوں میرے کان میں یہ بات پڑی ہے، میں نے یہ بات سنی ہے کہ لوگوں نے کہا سعد کا جنازے کا میت کا بالکل وزن نہیں تھا، اور ساتھ میرے سے سوال ہوا ہے کہ آپ اپنی انگلیاں اٹھا کے کیوں چل رہے تھے؟ صحابہ سن لو اللہ کی عزت کی قسم، وہ سعد کی میت کا، اس کی ڈیڈ باڈی کا، پاک جسم کا وزن ہوتا کیسے؟ میں نے اپنی نبوت کی نگاہوں سے دیکھا تھا، اس کی میت کو کندھا دینے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتہ آیا تھا۔ فرمایا تم کہتے ہو تم اپنے پاؤں کی انگلیوں پہ کیوں چل رہے تھے ایڑیاں اٹھا کے؟ مجھے مدینے کی گلیوں کے اندر کوئی جگہ نظر نہیں آتی، جس طرح میں دیکھتا تھا فرشتوں کی تعداد نظر آتی تھی۔ یہ ایسے صحابہ جن کے متعلق کہا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، جن کے متعلق اللہ کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ سارے اللہ سے راضی، اور جن کے متعلق اللہ کہے آپس کے اندر نرم، کفار کے سامنے سخت ہیں، جن کے متعلق اللہ کہے جنت انتظار کرتی ہے ان سے آبا کا،
جن کے متعلق کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سارے مومنین صحابہ سے راضی ہو گیا. تو آپ بتائیے بھائی، اس معاشرے کے اندر اگر صحابہ کو برا کہا جائے، اگر صحابہ کو نعوذ باللہ گالیاں دی جائے، کفر کے فتوے لگائے جائیں، جس معاشرے کے اندر اصحاب رسول کی عزت نہ ہو، بھلا آپ کی اور میری عزت ہو سکتی ہے؟ صحابہ اکرام، اس لعین اور بدکار آصف رضا نے صدیق اکبر کو برا کہا، نعوذ باللہ کافر کہا. آپ نیٹ اٹھائیں، 60 کے قریب بچے دیگر شہروں کے اندر اس پہ ہو چکے ہیں، وہ آج بھی گرفتار نہیں ہو سکا بلکہ آزاد گھوم رہا ہے. جس معاشرے کے اندر صحابہ کی قدر اہمیت ویلیو کا پتہ ہی نہ ہو، جن کی عزت اصحاب رسول کی محفوظ نہ ہو، آپ کی اور میری عزت کیسے محفوظ ہو سکتی ہے؟ اللہ کی عزت پہچانیے، رسول اللہ کی عزت پہچانیے صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول کا مقام، شان، عزت لوگوں کے سامنے بیان کیجیے. اگر معاشرے کے اندر ان 3 ہستیوں کی عزت ہو گئی تو پھر آپ کی اور میری عزت بھی محفوظ ہے. اگر ان 3 لوگوں کی عزت نبی پاک کی، اللہ کی اور صحابہ کرام کی عزت محفوظ نہیں ہے تو پھر آپ کی اور میری بھی عزت محفوظ نہیں، معاشرہ عمل میں نہیں آ سکتا. دوسری بات، جرائم پھیلنے کی وجہ آپ دیکھیے، 7، 8، 9 بجنے کی دیر ہوتی ہے، کچن سے ہماری مائیں بہنیں باہر آ گئے. کچھ لوگ جو بڑھاپے کے اندر ہیں وہ بھی کہتے ہیں یار فارغ بیٹھے کی کے لیے اخبار پڑھی یا کوئی ڈرامے فلمیں دیکھ لیں. جس معاشرے کے اندر، اسلامی معاشرے میں، انڈین ڈرامے اور فلمیں دکھائی جائیں، وہ بھائی وہ معاشرہ کیسے جرائم سے پاک ہو سکتا ہے؟ آپ سروے کریں، سوشل میڈیا کا دور ہے. پھر میں کہتا ہوں سب سے زیادہ ریپ کی تعداد اور جرائم کی تعداد انڈیا کے اندر ہے. اس وجہ سے ہے جو انہوں نے فلمیں اور ڈرامے دیکھے، اگر اس کے اندر لو دکھایا گیا، عشق دکھایا گیا، وہ عشق کرنے کے لیے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اگر اس کے اندر ریپ دکھایا جائے تو فوراً وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اگر اس کے اندر کوئی ساس اور بہو کی لڑائی دکھائی جائے، وہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہے. جس معاشرے کے اندر یہ فلمیں ڈراموں پہ پابندی نہ ہو، نبی پاک کا تشکیل دیا ہوا اسلامی معاشرہ ہو، اور اس کے اندر یہ ڈرامے فلمیں دکھائی جائیں، یہ ریپ دکھایا جائے، پھر یہ معاشرہ کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ ہمارے نوجوان بھائیوں کی، مسلمان بھائیوں کی عزت کے ساتھ کھیلا جائے، ابھارا جائے ان کے جذبات کو، تو پھر جو دیکھنا ہے وہی کرنا ہے. خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. جو اس کے اندر دکھایا جائے گا وہی پھر عام ہوگا. پھر کہا جائے کہ ہماری بیٹی پاک گئی، ہماری بہو پاک گئی، فلاں ہو گیا، یہ کام، یہ پھر عام ہو جائے گا. جس نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر ڈراموں کو فروغ دیا، یہی ہے ہمارا اسلامی معاشرہ. آپ نے دیکھا ہوگا اسمبلی کے اندر اس جون میں بل پاس ہوا، مدارس اور مساجد کی طرف دیکھنے، کوئی اس کا انہوں نے 1 روپیہ مختص دیا ہے؟ آپ کو نہیں نظر آئے گا. 1 روپیہ بھی مساجد اور مدارس کے لیے مختص نہیں ہوا، بل پاس نہیں ہوا. لیکن میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، پلٹ کے دیکھیے دوسری تصویر، اسلامی ریاست کے اندر یہ سینماز کو، یہ فلموں اور ڈراموں کو فروغ دینے کے لیے پیسے مختص کیے گئے. نوبل پرائز دیا گیا، کیا نام، مہوش حیات، ہماری ایکٹریس پاکستان کی، اس کو نوبل پرائز دیا گیا. اسلامی معاشرہ کیسے جرائم سے پاس ہوتا ہے؟ وہ پاس ہو سکتا ہے بلا کے ایک بزرگ عالم دین شخصیت کو، جس کو عرب و عجم کے اندر اللہ نے عزت بخشی ہو، اسٹیج پہ بلا کے نوبل پرائز دیا جائے. کیوں نہ یہ ہمارے بچے دین کی طرف آئے، فلموں اور ڈراموں سے اس کو پاک کیا جائے، پھر ہوگی اس ہمارے معاشرے کے اندر جرائم سے پاک معاشرہ. تیسری وجہ پردے کا فروغ ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں وہی ہماری بہنیں جو کہتی تھی پردہ نہیں ہوگا، سانس ساڑا اٹھیا جاتا ہے، سانس نہیں لیا جاتا، پردہ کیا جائے نا، سانس نہیں لیا جاتا. اللہ کی قسم آپ دیکھیں اس کورونا کے اندر 3 مہینے انہوں نے ماسک ہی نہیں اتارے، تب سانس آ گیا. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ٹھکرایا جائے، اور جو پاکستان یا کسی بھی ملک کا معاشرہ کہے اس کو اپنایا جائے، تو پھر ذلت ہمارا مقدر نہ ہو تو کیا ہو. 3 ماہ ماسک پہنا گیا کورونا سے بچنے کے لیے، اور اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا،
فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. فرمایا یا ایھا النبی، اللہ نے کتنے پیار سے اپنے نبی کو مخاطب کیا، اے نبی قل لازواجک وبناتک، اپنی بیویوں کو بھی کہہ دے، اپنی بیٹیوں کو کہہ دے. ادھر سے اہل حدیث استدلال دیتا ہے. باقی دیگر مصارف نے کہا نبی پاک کی ایک ہی بیٹی سیدہ فاطمہ، خاص کر اہل تشیع نے. ہم نے کہا بالکل کی جمع بنات ہوتی ہے، بنات کہا گیا ہے. وبناتک اپنی بیٹی ہو زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سب کو کہہ دے. ونساء المؤمنین، اور سارے مومنوں کی بیویوں کو کہہ دے یدنین علیہن من جلابیبہن. آج کے بعد اگر گھر سے باہر نکلنا ہے نا تو پردہ اوڑھ کے، چادر اوڑھ کے اپنا جسم اور چہرہ ڈھانپ کے باہر آنا. وہ تھی ریاست مدینہ، اس کا عکس اپنے اندر پیدا کیجیے. صحابہ کہتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے عشاء کے وقت نبی پاک پہ یہ آیت نازل ہوئی 22 پارے سورۃ احزاب کی، اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسلمان صحابہ کی بیویاں مسجد نبوی میں آئی. سب نے دیکھا کہ ان کے چہرے بھی ڈھکے ہوئے تھے، ان کے جسم بھی ڈھانپے ہوئے تھے. صحابیہ کہتی ہم نے دیکھا اتنا پیسہ روپیہ نہیں تھا کہ چادر کوئی لے سکے. چھوٹی چھوٹی لیریں، چھوٹے چھوٹے کپڑوں کے ٹکڑے جوڑ کے ساری رات ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے سیے چادر بنائی. فجر پڑھنے آئی تو سب نے چہرے بھی اور اپنے جسم بھی ڈھانپے ہوئے. یہ ریاست ہے. اور آپ آج دیکھ لیں بے پردگی اتنی پھیل چکی ہے. فرمایا تھا نبی پاک نے قیامت کے قریب عورتیں ہوں گی لباس پہنا ہوگا باوجود لباس کے ننگی ہوں گی. آپ نے فرمایا ہے. اب آپ جائیے، میں آپ کو بڑے بڑی مارکیٹس یا بڑے بڑے شاپنگ مال ہو جائیں، بوریا مال، پیکیجز، فولڈرز وغیرہ، اس کہوٹ کے اندر آپ دیکھیے جا کے آپ کو عورتیں اسی طرح محبوب کے فرمان پہ ننگی نظر آئیں گی. لباس پہنا ہے لیکن ننگی نظر ہوں گی. جسم کے حصے جسم کے اندر نظر آتے ہوں گے. نہیں یقین تو جا کے دیکھ لیں. تو جس معاشرے کے اندر یہ بے پردگی عام ہو، بھلا اس کے اندر جرائم کنٹرول ہو سکتے ہیں؟ یہ آج کا معاشرہ ہے. اب پلٹ کے کمپیریزن کیجئے محبوب کے معاشرے کے ساتھ. صحیح البخاری کے اندر روایت ہے، آپ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میرا لباس سطر کھل جاتا ہے، میرے کپڑے پیچھے ہٹ جاتے، مجھے شرم آتی ہے، لوگ مجھے ننگا دیکھتے ہیں. یہ تو خود ننگی ہوتی ہے نعوذ باللہ. وہ عورت جس میں تکلیف، مصیبت، بیماری ہے، جس کو اللہ رب العزت نے حدیث میں اس کا تذکرہ کروایا اتنی پاک باز. اور ایک وہ شعیب علیہ السلام یا کوئی اور نیک بزرگ کی بیٹیاں تھیں، وہ سلیمان موسیٰ علیہ السلام کو لینے آئی. ان کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا. فرمایا شرم و حیا کی چال چلنے والی تھی. یا اس کا دعا کیجیے. آپ نے فرمایا چاہتی ہے تو دعا کر دوں گا، اللہ تجھے اس مصیبت بیماری سے نجات دے دے گا، لیکن اگر تو چاہے تو پھر صبر کر، اس کے بدلے ضمانت محمد دیتا ہے، اللہ تجھے جنت کا محل عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کا محل سوچو وچار میں پڑ گئی. سوچنے کے بعد کہتی ہے آقا جنت کا محل چاہیے، تکلیف مصیبت آتی ہے تو آئے، میں صبر کروں گی. مرگی کے دورے میں درد بڑی ہوتی ہے پھر بھی صبر کروں گی، لیکن ایک عرض ہے، جب بھی مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو میرا سطر نہ کھلا کرے. آپ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا دعا ہو گئی. آج کے بعد دورہ تو پڑے گا، جنت ملے گی، لیکن میرا سطر نہیں کھلے گا. صحابہ کہتے ہیں جب یہ جاتی ہوتی تھی بازاروں کے اندر، ہم اصحاب کو بلا کے کہتے تھے جس نے جنتی عورت دیکھنی ہے اس کو دیکھ لے، محبوب کی نبوت والی زبان سے اس کو جنت کی بشارت ملی. یہ ہے ریاست مدینہ جس کے اندر خود آگے کہا جا رہا ہے کہ آقا ہمیں ہماری عزت عصمت کا خیال کیا جائے. تو ادھر نہ پردہ نہ لباس تھی تو پھر کیسے معاشرہ ہو؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. وقت کی قلت کے پیش نظر چوتھا سبب فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اے عورتوں تم نے اپنے گھر میں ٹھہرنا قرار پانا ہے. اصل عورت کا گھر، اصل عورت کی رکنے کی جگہ اس کا گھر ہے. جو
یہ ایسی چیزیں اسلام کے اندر نہیں ہے. ہاں شوہر کی اگر کمائی کم ہے, سیلری تھوڑی ہے, پھر اسلام کے اندر کوئی تھوڑی سی اس کی مل جاتی ہے وضاحت کہ عورت کام کر سکتی ہے, لیکن صرف عورتوں کے اندر اپنے گھر میں قرار پانا ہے, گھر کے اندر رکنا ہے. اور اگر سفر کرنا ہے تو محرم کے بغیر سفر کرنا, بولو نا بھائی, نہیں سفر کرنا. نبی پاک کی حدیث ہے. میں نے تو یہ موٹر وے والا کیس دیکھا, ہو گیا جو ہونا تھا. اللہ دعا کیجیے آگے سے ہمارے معاشرے کو عمل کر کے دوبارہ کریں. اور اللہ جنہوں نے ایک کام کیا ہے, ہم اپنی زندگی کے اندر ان کا برا انجام دیکھیں, ان کو سوری پہ لٹکتے ہوئے دیکھیں کہیں آؤں. میں نے جب یہ دیکھا موٹر والے کس میں کہا یار نبی پاک کی سنت کی مخالفت, رات 12-1 بجے اکیلی بیچاری کی تھی, سنت کی مخالفت شہید ہو گئی. آپ نے تو فرمایا تھا لا یخلون رجل بامرأۃ, اکیلی عورت سفر نہ کرے. حدیث ہے, میں آپ کو حدیث سناتا ہوں صحیح بخاری کے اندر. جہاد سے بڑا عمل کوئی ہو سکتا ہے بھائیو؟ جہاد جتنا بڑا عمل, آپ لسٹ بنا رہے ہیں صحابہ اکرام کی, نام لکھ رہے ہیں, ایک صحابی رسول کا نام لکھا اور آپ نے فرمایا عورت کبھی اکیلے سفر نہ کرے. یہ صحابی رسول اٹھا, عرض کرتا محبوب تو پھر میری بیوی تو حج کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ نکل پڑی ہے, حج کی وجہ سے مدینہ سے مکہ جا رہی ہے. اب جہاد جتنا بڑا عمل اور نبی پاک کے پاس صحابہ بھی کام ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اس کا نام کاٹ دو, نکال دو اس کا نام, تو نے ہمارے ساتھ جہاد کرنے نہیں جانا, چل نکل مدینہ سے اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے, تو بھی جا. محمد نہیں چاہتا کہ کسی کی بہن بیٹی بہو اکیلی جائے اور وہ ہمارے پاس بیٹھا, اکیلا سفر نہیں کرنا. یہ بیچارے اکیلے سفر کرتے محبوب کی سنت کی مخالفت کرتے ہوئے شاید پکڑی گئی ہو. اللہ اس کی بھی عزت کی بھی حفاظت فرمائے. جس معاشرے کے اندر یہ سارا کچھ عام ہو یار کیسے وہ پا سکتا ہے؟ اپنے گھر میں رکنا ہے, سفر کرنا ہے کہ اوبر یہ کریم ان پہ اکیلے نہیں بھیجنا اپنی بیٹی بہوؤں کو, بلکہ ان کی حفاظت کرنی ہے, خود ساتھ جانا ہے. اس کے بعد معاشرے کے بگاڑ کے اسباب میں ایک یہ بھی ہے نکاح میں تخیر کرنا. دیکھا گیا ہے کوئی اپنے بیٹوں بیٹیوں کی اچھی پرورش نہیں کر پائے, ماں اور باپ اس کمرے میں سوتے ہیں, بیٹا بیٹیاں اکیلے اکیلے اوپر یا دوسرے کمروں میں سوتے ہیں. آپ نے فرمایا تھا اکیلی ہو ساتھ شیطان ہو, اکیلا مت ہو ساتھ دوسرا کون ہوگا؟ شیطان. اور رات کے وقت اس کو موبائل دے دیا, یہ موبائل بھی رکھ اور اپنے کمرے میں الگ سو. ہماری جماعت کے سید ستائن شاہ نقوی حافظہ اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے, وہ فرماتے ہوتے ہیں کہ آپ نے موبائل نہیں دیا بلکہ غیر محرم اس کے ہاتھ میں تھما دیا ہے, لے کر اب جس سے بات کرنی ہے ان کی ہم نے پرورش نہیں صحیح کر پائے. پھر نکاح میں تخیر کیا دیکھا گا معاشرے, بہن کی شادی ہو جائے گی نا پھر تیری کرانگے, بیٹا بڑا ہے 27 28 30 32 سال اس کی ایج ہو چکی ہے, لیکن جب تک تیری بہن کا رشتہ نہ ہوا تیرا رشتہ نہیں کریں گے. کدھر کا اسلام, کدھر کیا یہ انصاف ہے؟ نبی پاک نے فرمایا تھا یا معاشر الشباب, جوانوں کی جوان, انکحوا, تم سب نکاح کرو. ایک صحابی اٹھا محبوب میرے پاس طاقت ہمت نہیں پیسہ نہیں نکاح کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ تو روزے رکھ, اللہ اس وجہ سے تیرے جسم کے سارے جو تیرے اعضاء اور جو دماغ ہے اس کے خیالات کے اللہ کنٹرول کر دے گا, روزے رکھا کر. نکاح کی جس نبی نے اتنی تلقین کی ہو, ایک حدیث میں آتا ہے بچہ بالغ ہو جائے فوراً اس کا نکاح کر دو. اور ادھر آپ دیکھتے ہیں جب نکاح ہی نہیں ہونا تو اپنی کنٹرول جذبات پہ کیسے کریں؟ پھر یہ ریپ ہی ہونے. جس معاشرے میں فلمیں ڈرامے دیکھ کے پھر وہی امپلیمنٹ کیا جائے, اس کا ہی پریکٹیکل کیا جانا ہے. اللہ ہمارے اس معاشرے کو امن کا گہوارہ بنائے, نکاح کو فروغ کرے, اس کو فروغ دے. یہ چھوڑ دیجئے جہیز دینا, کوئی بڑی لمبی چوڑی پارٹیاں کرنا. نکاح کا برات کا کنسپٹ اسلام میں نہیں ہے. اگر پھر بھی برات کرنے کا شوق ہو 20 30 40 احباب کو بنائیں نہیں, برات لے آئے بس بات ختم. جس پہ بیٹی والوں کو اتنا تنگ کیا جائے 250 سے بندہ لے آنا ہے, پھر نکاح میں مشکل ہی ہوگی. وہ یہی کہیں گے پیسہ روپیہ نہیں, ابھی ہمارے پاس جہیز ہے, نکاح کو فروغ کیجیے, نکاح کیجیے, شادیاں کیجیے. اس وجہ سے بھی معاشرے کے اندر امن آئے گا, معاشرے کے جو جرائم ہیں ان کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور آخری سبب جس کی وجہ سے معاشرہ امن نہیں ہوتا بلکہ جرائم پھیلتے ہیں, یہ میرا ایک تجزیہ ہے کہ ہم نے صبح اور شام کے اذکار کو چھوڑ دیا ہے. آپ کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا جو صبح اور شام کے اذکار کرتا ہے
وہ رات تک اور رات سے صبح تک، رات تک اور رات سے صبح تک اللہ کے پاس ہوتا ہے، وہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے۔ اللہ کی بسم اللہ الذی لا یضر پڑھا جائے، محبوب کی حدیث کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ فرمایا جس نے بسم اللہ الذی لا یضر صبح 3 مرتبہ پڑھی، رات کو 3 مرتبہ پڑھی، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک، وہ اللہ کے بولیے بھائی امان میں ہوگا، اللہ کی امانت ہے۔ یہ صبح شام کے اذکار یاد کرنے بھائی، زندگی کا نہیں پتہ، ان کو یاد کر لیجئے، اپنی زندگی میں لائیے، پھر دیکھیے آپ کی زندگی کیسی پرسکون گزرتی۔ اب ان جرائم پہ کنٹرول کیسے کیا جائے؟ میں نے ایک تو بات بیان کی، ڈراموں پہ پابندی رکھنی چاہیے، فلموں پہ پابندی رکھنی چاہیے، صبح شام کے اذکار یاد کرنے چاہیے، پڑھنے چاہیے۔ تیسری بات، بے حیائی کی روک تھام کی جائے، یہ جوئے کے اڈے بند کیے جائیں، شراب کے اڈے، مابت خانے بند کیے جائیں، زنا کے اڈے جتنے بھی ہوں یہ بھی بند کیے جائیں۔ ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر دیکھیے کیسے امن آتا۔ پردے کا نفاذ کیا جائے، پردے کا نفاذ ہو، با پردہ عورت باہر نکلے، بے پردہ نہ نکلے۔ واللہ العظیم اللہ کی عزت کی قسم اس معاشرے کے اندر آپ امن دیکھیے کیسے امن آئے۔ اور جب لباس گندے ہوں تو پھر دوسروں کی شہوت کو، دوسروں کے جذبات کو ابھارنا، پھر یہی کام ہوں گے اس معاشرے کے اندر۔ اس کے بعد حدود اللہ کا نفاذ کیا جائے، کیوں بھائی ہونا چاہیے حدود اللہ کے نفاذ کے ساتھ۔ آپ دیکھ لیجیے سعودی عرب کو دیکھیے، سعودی عرب کا کہتے ہیں 1 سال، نیٹ اٹھا کے دیکھیے 1 سال کے جرائم کی تعداد، 1 سال کے جرائم کی تعداد نیو یارک کے 1 دن کے جرائم سے بھی کم ہے۔ 1 سال کے جرائم کی تعداد پورے سال کی نیو یارک کے اندر 1 دن کے اندر جتنے جرائم ہوتے ہیں اس سے بھی کم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حدود اللہ کا نفاذ ہے۔ اور نبی پاک کی حدیث، میرے اللہ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا اللہ 40 دن رحمت کی بارش برساتا رہے، 40 دن رحمت کی ہو، عذاب نہ ہو۔ فرمایا 40 دن بارش برسا کر اتنی رحمت نہیں نازل ہوگی، زمین اپنے خزانے اتنے باہر نہیں نکالے گی جتنی ایک اللہ کی حد کو زمین پہ نافذ کرنے سے اللہ رحمت نہیں برسائے گا، اور زمین اپنے خزانے باہر بھی نکالتے۔ نبی پاک کی حدیث پہ عمل تو کیجیے۔ آزما لیا ہم نے، سب پارٹیوں کو آزما لیا، قاف لیگ، نون لیگ، پیپل پارٹی ہو یا پی ٹی آئی، سب کو آزما لیا۔ اب نبی پاک کی حدود کو، اللہ کی حدود کو اپنا کے دیکھیے۔ رب عزت کی قسم، جس اللہ نے یہ ساری حدیں بتائی ہیں اس کی وجہ سے بول کے بتائیں، وہ حد نافذ ہونے سے، حدود اللہ کا نفاذ ہونے کی وجہ سے امن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ امن ہوگا۔ دیکھیے تو صحیح، نبی پاک نے فرمایا جو غیر شادی شدہ ہے، زنا ہو گیا 100 کوڑے لگانے، اس کو 1 سال جلا وطن کر دینا ہے۔ فرمایا جو شادی شدہ زانی ہو، زنا کر بیٹھا، فرمایا اس کو رجم کرنا ہے، رجم کی سزا تم نافذ کرو۔ فرمایا اس معاشرے کو میں آج بھی ریاست مدینہ والا معاشرہ بنانے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ۔ نفاذ تو کر کے دیکھیے۔ فرمایا جس نے کسی بھی تہمت لگائی، تہمت عام، کوئی میرے پہ، میں کسی پہ، آپ کسی پہ، کوئی آپ پہ تہمت لگا رہا ہے، صبح نور اٹھائیے۔ فرمایا جس نے کسی بھی تہمت لگائی 80 کوڑے اس کو مارے جائیں، دوبارہ اگر تو کسی پہ تہمت لگائے کبھی بھی نہیں۔ اور پھر بند کمروں کے اندر سزائیں، چھپا کے سزائیں۔ قرآن کے اندر یشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، کہ جب کسی زانی پہ، چور پہ، کسی پہ حد نافذ کی جائے تو اس کو لوگوں کے سامنے، لوگوں مومنین کی جماعت کے سامنے اس پہ حد نافذ کی جائے۔ حدود اللہ کا نفاذ تو کیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، ایک عورت فاطمہ، آپ سنتے رہتے ہیں اشارہ مقصود ہے، چوری ہو گئی۔ یہ سیدہ ام سلمہ آپ کی جو بیوی ہے ام المؤمنین، ان کی کچھ رشتہ داروں میں سے لوگ آئے ام سلمہ کو کہنے لگے نبی پاک کو کہہ دے کہ ان کا ہاتھ نہ بڑھیا جائے، سفارش، جیسے ادھر کی سفارش یا پیسہ، پاکستان کے اندر 2 ہی چیزیں ہیں۔ سفارش ہوئی، ام سلمہ نے آگے ان کو بھیج دیا، اسامہ بن زید ہے، سمجھ نبی پاک کا بیٹا ہے، گنتی نبی پاک نے دی، آپ کی گود میں کھیلتا ہے، اسامہ کے پاس جاؤ۔ نبی پاک اس کی بات نہیں موڑیں گے، اسامہ کے پاس گئے، اسامہ نبی پاک کے پاس گئے، یا رسول اللہ کو معاف کر دیا جائے۔ فرمایا اسامہ کیسی بات کرتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کر، لوگ اکٹھے ہوئے۔ فرمایا یہ تو فلاں قبیلے کی فاطمہ ہے، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
जिक्र फातिमा बिनते मोहम्मद की होती, अगर वो चोरी करती है मोहम्मद उसका भी हाथ काट देता। फिर उठाओ, हदूदुल्लाह नाफिज हुई, इसका हाथ काटा गया, फिर मदीने के अंदर मुझे आपको चोरी करता हुआ दिखाओ उसे। अमन अमान। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जा रहे हैं इस मदीना में, आप देखिए ज़ैनब के साथ क्या हुआ, और इतनी बच्चियां जिनका भी सोशल मीडिया पे आता ही नहीं, क्या हुआ उनके साथ, मोटरवे वाला केस क्या हुआ, इस दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अल्लाह की कसम, उमर बिन अब्दुल अजीज की आप सीरत पढ़िए, वो फरमाते थे अगर दजला के किनारे एक भेड़ बकरी को उठा के ले गया ना उमर बिन अब्दुल अजीज से क़यामत वाले दिन उसका भी सवाल होगा। तो इधर मोटरवे पे ज़्यादती, उसूल में ज़्यादती, मुल्तान में ज़्यादती, साहिवाल में ज़्यादती, ये क्या है हमारे हुक्मरान। अल्लाह दुआ कीजिए इनको बेदार करे और इनको होश के नाखुन देने की तौफीक अता फरमाए, नहीं तो दुआ करे अल्लाह हमें उमर बिन खत्ताब या उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा हुक्मरान देखना नसीब फरमाए। ये था इस्लाम। मोहम्मद बिन कासिम देख लीजिए, मोहम्मद बिन कासिम 17-18 साल की उम्र, किस मुल्क के अंदर है, सिंध की तरफ से एक खत गया मुसलमान बहन का, कहती है खत के अंदर लिखा गया है कि कुछ गुंडों ने मेरी इज्जत पे हमला करने की कोशिश की है। ये राजादार के गुंडे, इन्होंने हमला करने की कोशिश की। मोहम्मद बिन कासिम ने कोई तहकीक नहीं की, ना गया कि रात 12-1 बजे लहन ली गई सर, पेट्रोल चेक कर ली, फलां काम कर ली, तूने ये फ्रांस समझा था, नहीं। मोहम्मद बिन कासिम अपनी फौज को लेकर सिंध में आया, जमीन पर आगे रख दी, सिंध से आगे मुल्तान गया, उनका सारे का सारा हदूदुल्लाह का लिबास करके उनको सजाएं देंगे, राजा दहर के गुंडों को सजा देके मुल्तान पहुंच के तलवार हिला के कहता है सारी की सारी इज्जत भी अल्लाह के लिए, सारी की सारी इज्जत रसूलुल्लाह के लिए, सारी इज्जत मोमिनीन के लिए। ये थे हमारे सरफ साले, इनकी सीरत अपनाइए, जराइम से बचिए। अल्लाह की कसम अगर हदूदुल्लाह का लिबास हो जाए, गारंटी हम देते हैं, कुरान कहता है ये सारा का सारा आपका मुआशरा रियासत मदीना जैसा भी बनेगा और अमन ही अमन आपको हर तरफ नजर आएगा। दुआ कीजिए अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। जो केस हुआ मोटरवे पे या किसी भी मुल्क के कोने पे जिसने किया, दुआ कीजिए अल्लाह उनको, इस निजाम तो हमारा जैसा भी है, अल्लाह बस जिसके साथ ज्यादती हुई है ना, अल्लाह उसको इंसाफ दिलवा दे, कहिए आमीन। अल्लाह इनका देखिए हम सूली पर लटकते हुए, और इस मुआशरे को तब तक मौत ना आए जब तक हम पाकिस्तान को अमन का गहवारा ना देख लें। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान के फिर दुआ हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।